حضرت زید سے نکاح اور اسلامی برابری۔ حضرت زینب کی، آپ کا نام زینب، ابو کا نام جہش اور امی کا نام امیمہ تھا۔ امیمہ پیارے رسول کی پھوپھی تھی۔ حضرت زینب پیارے رسول کے نبی بننے سے 20 سال پہلے پیدا ہوئی اور آپ کی وفات کے 10 سال بعد 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، پیارے رسول نے بدل کر زینب کر دیا۔ حضرت زید کو جو غلام تھے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا پیارے رسول نے۔ حضرت عرب میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے اور غلام کو سب سے گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسری طرف حضرت زینب جو اونچے خاندان کی تھی، دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان سب برابر ہیں اور اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اس کارن پیارے رسول نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا، لیکن دونوں کا مزاج نہ مل پانے کی وجہ سے 1 سال میں ہی طلاق ہو گئی۔ پیارے رسول کا نکاح اور لوگوں کا طعنے دینا۔ جیسا کہ اوپر لکھا کہ منہ بولے بیٹے کو عرب لوگ سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جاہلیت کی رسم ختم کرانی تھی، اس لیے اللہ کے حکم کے انوسار پیارے رسول نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس سمے دشمنوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے ہی نکاح کر لیا۔ دشمنوں نے اس کو غلط ڈھنگ سے لکھ کر اور عشق کی کہانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پیارے رسول نے یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غلط رسم کو مٹانے کے لیے کیا۔ یہ نکاح سن 5 ہجری میں ہوا۔ پردے کا حکم دے کر عورت کی عزت بڑھا دی۔ اب تک عورتیں بغیر پردے کے رہتی تھی، اسی سال پردے کا حکم دیا کہ شریف عورتیں گھر سے پردے کے ساتھ نکلیں تاکہ برے لوگوں کی بری نظریں تم پر نہ پڑے۔ قیمتی چیز کو چھپا کر پردے میں رکھا جاتا ہے، عورت بھی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کعبے کی طرح اس کو بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ پردے کا حکم بھی سن 5 ہجری میں آیا۔ تیمم کا حکم۔ جب ایسی جگہ ہو کہ وہاں آس پاس یا دور دور تک پانی موجود نہ ہو یا ایسی بیماری ہو کہ پانی نقصان دیتا ہو تو اسلام پاکی کے لیے تیمم کا حکم دیا۔ زمین پر دونوں ہاتھ مار کر جھاڑ لو، پھر پورے چہرے پر پھیرو۔ اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ہاتھ پھیرو۔ اس سے پاکی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ پاک ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام کی آسانی کا بھی، اگر پانی نہیں تو مٹی وغیرہ سے پاک ہو جاؤ جو ہر جگہ مل سکتی ہے۔ پیارے رسول کا جانی دشمن سے سلوک۔ مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے نجد، وہاں کا سردار سمامہ سن 5 ہجری میں مسلمان ہو کر پیارے رسول کے پاس آیا اور آپ سے مکہ جا کر عمرہ کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ سمامہ مکہ پہنچا تو مکے والوں نے سمامہ کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ سمامہ نے واپس آ کر مکے کی طرف آنے والے اناج کو روک دیا۔ اناج کے بند ہو جانے کے کارن مکے کے لوگ پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر پیارے رسول سے سفارش کی۔ پیارے رسول نے سمامہ کو کہلا بھیجا کہ اناج کو جانے دو۔ ان دنوں مکے والے پیارے رسول کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا کہ جیسے مکے والوں نے 3 سال تک ہم کو بھوکا پیاسا رکھا تھا، آج ہم ان کو بھوکا رکھیں۔ ساتھ میں مکے کے غریبوں کے لیے 500 اشرفیہ بھی دی۔ اس سے آپ کی شرافت، ہمدردی اور دیا کا ثبوت ملتا ہے کہ مکے کے جن لوگوں نے پیارے رسول کو مکے میں ستایا اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مدینہ آنے کے بعد بھی لگاتار مدینہ پر حملے کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، ان کے لیے بھی پیارے رسول نے یہ نہ چاہا کہ ان کا اناج روک کر ان کو بھوکا مارا جائے یا ان کو تنگ اور ذلیل کر کے اپنی بات منوائی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔